ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حاضرین، ناظرین، آج کی ویڈیو میں بیان کروں گی ایک قصہ جس قصے کا تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی بہن سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہاں حضور کی ایک رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں تھی، اور حلیمہ سعدیہ کے پاس جب گئے تو ایک رضائی بہن بھی مل گئی۔ حضور کی ایک رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ کو لوریاں دیتی تھی، ان کا نام سیدہ شیمہ تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتی، اپنے بھائی کو اٹھاتی باہر لے جاتی، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتی، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں اور دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا کے لے آتی اور دور سے کہتی میرے بھائی بھی آ گئے، میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے اور سب کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں۔ سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کے سمیٹتی اور پھر جھومتی اور پھر وہ لوری دیتی، اور لوری کے الفاظ بھی لکھ دیے ہیں جن کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور پھر جھوم جاتی۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چلے گئے اور سیدہ شیمہ بھی جوان ہوئی، ان کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ تب وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے۔ قبیلے کے سردار بھی گھر گھر جا کر رقم جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ سیدہ شیمہ کے گھر پہنچ کے، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاصا حصہ گزار چکی تھی، کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے۔ سیدہ شیمہ نے کہا حصہ کس لیے؟ لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آ گیا تو سیدہ شیمہ سن کر کہنے لگی اچھا، تو کیا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ بتایا گیا کہ ہاں۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلیں؟ سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ہاں، تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قبیلے کے سردار کے ساتھ جب سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے، وہ مدنی دور تھا۔ سیدہ شیمہ قوم کے سرداروں کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگی تو صحابہ نے تلواریں سونتی اور پکارا اور دیہاتی عورت رک جا، دیکھتی نہیں آگے کوچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آگے بغیر اذن کے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟
बगैर इज़्न के जिब्राइल भी नहीं जा सकते, बगैर इजाजत के जिब्राइल भी नहीं जा सकते, तुम कौन हो? सैयदा शीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब में जो अल्फाज कहे उनका उर्दू तर्जमा ये है, मेरी राहें छोड़ दो, तुम जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन लगती हूँ। तलवारें झुक गईं, आंखों पर पलकों की चिलमने आ गई, रास्ता छोड़ दिया गया। सैयदा शीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमा नूरी में दाखिल हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और पहचान गए। फौरन उठ खड़े हुए, फरमाया, बहन कैसे आना हुआ? कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों ने हमारे कुछ बंदे पकड़ लिए हैं, उनको छुड़ाने आई हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहन तुमने जहमत गवारा क्यों की? पैगाम भेज देती, मैं छोड़ देता। हुजूर ने फरमाया, बहन तुमने जहमत गवारा क्यों की? पैगाम भेज देती, मैं छोड़ देता। इतना एहतराम, इतनी ताजीम की अपनी बहन की, लेकिन तुम आ गई, अच्छा हुआ, मुलाकात हो गई। हुजूर ने फरमाया, आ गई, अच्छा हो गया, मुलाकात हो गई। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को छोड़ने का ऐलान किया। कुछ घोड़े और चंद जोड़े सैयदा शीमा को तोहफे में दे दिए, क्योंकि भाइयों के दरवाजे पर जब बहनें आती हैं तो भाई खाली हाथ तो बहनों को नहीं लौटाया करते। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ अता किया और रुखसत करने खैमे से बाहर तशरीफ ले आए तो सहाबा की जमात मुंतजर थी। फरमाया, ऐ सहाबा, आप जानते हैं कि जब भी मैं कैदी छोड़ा करता हूँ तो मेरी ये आदत है कि आपसे मुशावरत करता हूँ, लेकिन आज ऐसा मौका आया कि मैंने आपसे मुशावरत नहीं की और कैदी भी छोड़ दिए। सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशावरत क्यों नहीं की? आपने इरशाद फरमाया, आज मेरे दरवाजे पर मेरी बहन आई थी और मैं बहन को इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए मुशावरत नहीं की। ये था तरीका मेरे प्यारे नबी का अपनी बहन के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। इसलिए देखने वाले और सुनने वालों के लिए यही पैगाम है कि बहनों की इज्जत करो, बहनों के सर पर शफकत से हाथ रखो, अपने हुजूर की सुन्नत को जारी और सारी रखें। ये थी हमारी आज की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरन।